السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالمتین ایوبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسرار العلوم۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی گفتگو۔ تو آج کی اس گفتگو کا میرا موضوع ہوگا رزق کے 4 دروازے۔ جی، رزق کے 4 دروازے ہیں۔ پہلے نمبر پہ صلاۃ یعنی نماز، دوسرے نمبر پہ استغفار، تیسرے نمبر پہ تقوی اور چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے ذریعہ معاش۔ تو پہلے نمبر پہ آتا ہے صلاۃ یعنی نماز۔ نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی نماز جو ہے وہ پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے، انٹرنل سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا۔ اور جو ذریعہ معاش یعنی تجارت ہم کماتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، تو اس سے ہم روٹی کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہمیں تسکین ملتی ہے۔ لیکن ساتھ میں نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے سے بھی ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک رزق کا ذریعہ ہے، ہمارے روح کی غذا جو نماز ہے ہمارے روح کی غذا ہے۔ اور جو معاش ہوتا ہے وہ ہمارا دیگر جو ہم تجارت یا کوئی نوکری۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے استغفار۔ اس کے بارے میں قرآن میں سورۃ نوح میں اس کا ذکر آتا ہے، قرآن کے اندر، کہ استغفار جو بندہ پڑھے گا تو اس کا رزق بھی فراخ کر دیا جائے گا اور ساتھ میں اس کو قوت بھی دی جائے گی، وہ طاقتور بھی ہوگا۔ تو استغفار کے بہت فائدے ہیں، اس سے ہمارا دل صاف ہوتا ہے۔ یعنی توبہ کی ہمیں جو دی گئی ہے اتنی بڑی نعمت کہ ہم گناہ کے بعد توبہ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک رزق کا ذریعہ ہے کہ اس استغفار سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے تقوی کے معنی ہوتے ہیں پرہیزگاری کے۔ پرہیزگاری کہتے ہیں کسی گناہ سے بچنے کو۔ اگر ہم کسی گناہ سے بچیں گے تو اس کو کہیں گے تقوی، یعنی یہ پرہیزگار ہے۔ تو پرہیزگاری کے متعلق بھی بہت فرامین ہے کہ اس سے تقوی سے، نیکی کرنے سے جو عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ تقوی جو ہے، تقوی اختیار کرنے سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور ایسی جگہ سے ہمیں رزق ملتا ہے کہ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آیا، یعنی ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے ذریعہ معاش، یعنی تجارت، نوکری، یہ ماہوار جو پیسے ملتے ہیں، یعنی یہ ذریعہ معاش ہے، معاشی طریقہ۔ تو یہ اس دنیا کے اندر تقریباً 2 کیٹیگری ہیں، ایک ہوتے ہیں مسلمان یعنی مسلم، اور دوسرے ہوتے ہیں غیر مسلم۔ جو غیر مسلم ہیں یہ پوائنٹ نمبر 4 یعنی ذریعہ معاش، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور صرف تجارت اور نوکری کے ساتھ ہی اپنا گزارا کرتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ایک مومن ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور پہلے 3 جو پوائنٹ ہیں، نماز، استغفار اور تقوی، اس کے ساتھ وہ معاش میں یعنی تجارت کرتا ہے اور نوکری کرتا ہے، تو اس کی جو رزق ملتا ہے اس میں ایسی برکت ڈال دی جاتی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا، اس رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ دنیا تو دنیا، لیکن آخرت بھی مل جاتی ہے۔ یعنی دنیا کا رزق تو کنفرم ہے، ساتھ میں آخرت کا رزق بھی لکھا جاتا ہے جنت کے اندر، یعنی جنت کا جو پکا سند مل جاتی ہے اور جنت کا رزق لکھ دیا جاتا ہے اس پہلے 3 پوائنٹ کی وجہ سے۔ تو یہ آج کی ہماری گفتگو تھی کہ رزق کے 4 دروازے، اگر ہم ان چاروں پر عمل کریں تو رزق تو ملے گا، لیکن ساتھ میں ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو آپ بتا سکتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی، اس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں فیڈ بیک اپنا دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری ہو سکتی ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ میں اپنا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔